جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوبارہ سے۔ جی میں آپ کے میسیجز دیکھ چکا ہوں۔ ہم کلاس کا بالکل ٹائم چینج کرتے ہیں، 4:30 بجے کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا جو ٹائم ہے وہ تقریباً مغرب تک ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہو جائے نا۔ 4:30 کر لیتے ہیں، نہیں 4:30 نہیں کرنا تو پھر کیا ٹائم کرنا ہے؟ پھر 4:45 پہ کون سی نماز آپ پڑھ رہے ہیں؟ صبح نماز کے بعد تو نہیں پاسبل بھائی۔ چلیں یہ لیکچر کا ٹائم ہم دیکھ لیتے ہیں، ٹائم کیونکہ ہمارے اور بھی کورسز ہیں، ظاہری بات ہے صرف ایک ہی کورس نہیں ہے، اور پھر اور بھی پورا انسٹیٹیوٹ ہے تو ڈفرینٹ ہوتے ہیں، تو ایک کورس کا یہی ٹائم لے گا، تو بٹ اس میں نماز کا یہ بریک کی وجہ سے نا ڈسٹرب ہوتی ہے کلاس، تو ہم 4:30 ہی ٹائم رکھیں گے۔ اور یہ ہے کہ پھر جو لوگ اس ٹائم نہیں لے سکتے کچھ لوگ، تو وہ پھر بعد میں ریکارڈنگ کمپلیٹ کریں گے، جتنی لے سکتے ہو وہ لے لیں گے، ظاہری بات ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے 3 بڑے ہتھیاروں کی کہ جو گلوبل آئیڈیولوجیکل وار میں یوز ہو رہے ہیں، سیکولر ہیومنزم، اور اس کے علاوہ جو ہے نیو کلونیلزم، اور اس کے علاوہ ایتھیزم۔ تو میں ذرا ان کو ڈیٹیل سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ سیکولر ہیومنزم کیا ہے۔ میں نے بہت شارٹ سے آپ کو انٹرو دیا ہے، اسی کو میں ڈیٹیل سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آپ اس کو سمجھ جائیں سیکولر ہیومنزم کو۔ اب اس کا جو بیسک آئیڈیا ہے نا سیکولر ہیومنزم کا، ایک ورلڈ ویو کے اندر، یہ ایک ورلڈ ویو ہے نا سیکولر ہیومنزم۔ سب سے بڑا فتنہ یہی ہے ہیومنزم کہ جی میں انسانیت کا ماننے والا ہوں، یہ سب سے بڑا فتنہ آج کے دور کا۔ اب یہ کیا کہتا ہے سیکولر ہیومنزم کہ انسان جو ہے اللہ پہ ایمان کے بغیر، اللہ کو مانے بغیر، وحی کو مانے بغیر، دین یا مذہب کو مانے بغیر بھی اپنی زندگی میننگ فل، اچھی اور مورل زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ سیکولر ہیومنزم کا کور بلیف ہے کہ ہیومن لائف سے گاڈ کو نکال دو اور اس کو مین سے ریپلیس کر دو، اور انسان کی عقل، سائنس اور تجربہ، یہ 3 چیزیں کافی ہیں صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے کے لیے۔ ان شارٹ سیکولر کا مطلب ہے لائف ود آؤٹ ریلیجن، ہیومنزم کا مطلب ہے کہ مین از دا میجر آف آل تھنگس۔ تو سیکولر ہیومنزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لائف سسٹم سینٹرڈ آن مین وداؤٹ ریفرنس ٹو دا ڈیوائن ریالٹی۔ یہ سیکولر ہیومنزم کی بیسک ڈیفینیشن ہے۔ اب یہ آیا کہاں سے ہے، اس کو آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ مینلی یورپ سے آیا آفٹر دا مڈل ایجز۔ ایک وہ دور تھا کہ جو فیتھ کا دور تھا، بیفور 1500 کا جو ٹائم پیریڈ ہے، کرسچینٹی جو ریلیجن ہے دیٹ واز کنٹرولنگ ایوری تھنگ، ایجوکیشن بھی، پالیٹکس بھی، مورالٹی بھی، ہر چیز، ٹھیک ہے۔ لیکن چرچ جو ہے ظلم بھی کر رہی تھی، یعنی انصاف نہیں کر رہی تھی، سائنسدانوں کو خاموش کروا رہی تھی، اور مس یوز کر رہی تھی پاور کا۔ یہ چرچ نے کام کیے تھے، تو لوگوں نے پھر اس چرچ ڈومینیشن سے آزادی چاہی کہ ہمیں نہیں چاہیے یہ سسٹم۔ تو پھر رینائسنس کا ٹائم پیریڈ آیا 1300 سے 1600 کا، کہ اٹلی کے جو مفکر تھے انہوں نے دوبارہ سے وہ گریک اور وہ رومنز کی فلسفی کو پڑھنا شروع کیا، اس کو ڈسکور کرنا شروع کیا، اور
جو ایک انسان کا پوٹینشل ہے، ایک انسان کی کریٹیوٹی، اس کی جو بیوٹی، اس کا جو آرٹ ہے، اس کو سیلیبریٹ کرنا سٹارٹ کیا. تو یہاں سے ہیومنزم کی ابتدا ہوئی تھی. لیکن ابھی تک سیکولر نہیں تھا ہوا سسٹم یہ سارا نا. ہیومنزم کی ابتدا ہو چکی تھی. مطلب اس ٹائم پہ ہیومنزم کا مطلب یہ تھا کہ انسان اس لیے بڑا معزز ہے، انسان اس لیے قابل تکریم ہے کیونکہ انسان خدا کی جو ہے وہ کہہ لیں کہ تصویر ہے اس کائنات میں. یہ ہیومنزم کا اس ٹائم پہ بلیف تھا کہ مین از نوبل بیکاز ہی از کریٹڈ ان گاڈز امیج. اب اس کے بعد انلائٹنمنٹ کا ٹائم پیریڈ آیا کہ 1600 سے 1800 کا. اس دوران ایسے فلاسفرز آئے، یہ کینٹ آیا، لاک آیا، ہیوم آیا، وولٹیر آیا، یہ سارے فلاسفر آئے. انہوں نے کہا کہ ریلیجن نہیں بتائے گا کہ لائف کیسے گزارنی ہے، انہوں نے کہا عقل بتائے گی کہ لائف کیسے گزارنی ہے. تو سائنس نے وہی کو ریپلیس کرنا شروع کیا کہ سورس آف ٹروتھ سائنس ہے نہ کہ ریلیجن. تو اللہ کو، گاڈ کو ایجوکیشن سے نکال دیا، قانون سے نکال دیا، اور جو ایک پبلک لائف ہے اس سے نکال دیا. اور یہ والا جو ٹائم پیریڈ تھا، اس سے سیکولرزم وجود میں آیا کہ ریلیجن کو سیپریٹ کر دو ورلڈلی افیئر سے، کہ بھائی دین کا ہماری اجتماعی زندگی میں، ہمارے لا افیئرز میں، ہمارے پبلک لائف میں، ہمارے ایجوکیشن کے اندر کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ آپ کی پرسنل کرنے کی چیز ہے، پرسنل آپ پوجا پاٹ کرو، ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ سیکولرزم کا وجود یہاں سے شروع ہو گیا. اس کے بعد ماڈرن ایرا آتا ہے 1800 سے 2000 تک کا. اب یہ 19ویں اور 20ویں صدی میں یہ پچھلا ہیومنزم کا اور یہ سیکولرزم کا، یہ ایک کمبائن ہو کے سیکولر ہیومنزم کا فلسفہ وجود میں آیا کہ اب صرف ریلیجن کو سیپریٹ نہیں کیا، اب ریلیجن کو ریپلیس کر دیا. یہ جو ڈاروین آیا، اس میں کارل مارکس آیا، فریوڈ آیا، اس کے بعد ریچرڈ ڈاکنز آیا، ان سب لوگوں نے کیا کیا؟ انسان کی عقل کو، ایوولوشن کو اور مٹیریل پروگریس کو نئے خدا ڈکلیئر کر دیا کہ نئے خدا انہوں نے یہ بنا دیے. تو ایک بڑا مشہور مقولہ بھی ہے کسی ان کے اپنے ہی فلاسفر کا کہ آج کا انسان اللہ کو نہیں پوجتا، اللہ کی عبادت نہیں کرتا، بلکہ اپنی جو پروگرس ہے اس کو پوجتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے. تو سیکولر ہیومنزم کے کچھ کور بلیفز ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں 6 ان شارٹ لسٹ کر کے. پہلا ان کا ماننا یہ ہے کہ بھائی کسی خدا کی ضرورت نہیں ہے، نو گاڈ نیڈڈ. یہ پرسنل چوائس ہے کہ آپ اللہ کو مانیں نہ مانیں، یہ ضروری نہیں ہے نالج کے لیے یا موریلٹی کے لیے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نو گاڈ نیڈڈ. لیکن اسلام کیا کہتا ہے کہ ساری موریلٹی، سارا میننگ شروع ہی اللہ سے ہوتا ہے. اچھا، دوسرا اس کا پرنسپل کیا ہے سیکولر ہیومنزم کا کہ ہیومن ریزن از سپریم، کہ انسان یہ فیصلہ کر سکتا ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کی اپنی عقل سے. لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ عقل اللہ نے بطور تحفہ ضرور دی ہے، لیکن اس عقل کو کس ڈائریکشن میں لے کے جانا، اس کو کس طرح سے چلانا، یہ وہی بتائے گی. وہی کے بغیر عقل کسی کام کی نہیں ہے. اچھا، پھر تیسرا ان کا پرنسپل ہے سیکولر ہیومنزم کا کہ سائنس ایکسپلینز ایوری تھنگ. ٹھیک ہے، اب اس کا مطلب پتہ ہے کہ جو چیز میئر ہو سکتی ہے یا جو چیز پروون ہے، صرف وہی حقیقت ہے، وہی ریئل ہے، باقی سب فیک ہے، باقی سب جھوٹ ہے. بٹ وٹ سیز اسلام، ہمارا تو شروع ہی عقیدہ، ہمارا تو عقیدے میں ہے کہ بھائی غیب پہ ایمان لانا ہے. ان سین ریالٹیز کو جب تک ہم مانیں گے نہیں، ہم مسلمان ہی نہیں ہیں. ہمارا تو ایمان بالغیب ہمارے ایمان کی شرط ہے. بٹ سائنس ڈز ناٹ ایکسپٹ دا ان سین ریالٹیز. اسلام سائنس کو ریجیکٹ نہیں کرتا، اسلام سائنس کو بھی ایکسپٹ کرتا ہے، بٹ
آلسو بلیوز ان انسین ریالٹیز کے عالم غیب. اچھا پھر سیکولر ہیومنسٹ کہتے ہیں جی کہ لائف از اباؤٹ ہیپینس اینڈ پروگرس. مطلب سکون ہے، راحت ہے تو یہ کامیابی ہے، دولت ہے، خوشی ہے، سیلف ایکسپریشن ہے، یہ کامیابی ہے. اسلام میں کامیابی کیا ہے؟ انر پیس کا نام ہے، دوسروں کی خدمت کرنے کا نام ہے، اللہ کے قریب ہونے کا نام ہے، یہ کامیابی ہے. اچھا پانچواں ان کا پرنسپل سیکولر ہیومنزم کا یہ ہے کہ مورالٹی ریلیٹیو ہے. ٹھیک ہے، مطلب اس کا پتہ کیا ہے اس جملے کا، کہ اچھائی اور برائی یہ پرسنل اور سوشل پریفرنس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. اس کو ریلیٹیو بنا دیا گیا مورالٹی کو. ہر گناہ جسٹیفائی ہو سکتا ہے اس پرنسپل پہ. اسلام میں مورالٹی فکسڈ ہے، اللہ کے حکم کے اکارڈنگ وہ فکسڈ ہے. اچھا پھر سیکولر ہیومنسٹ سیز کہ ریلیجن از پرائیویٹ. ریلیجن مسٹ اسٹے آؤٹ آف ایجوکیشن، پالیٹکس اینڈ لا. اسلام تو کہتا ہے کہ دین ایک کمپلیٹ وے آف لائف ہے، زندگی کے ہر سفیر میں اپلیکیبل ہے، چاہے وہ گورننس کا ہو، پالیٹکس کا ہو، چاہے وہ ایجوکیشن کا ہو، چاہے وہ پالیسی میکنگ کا ہو، فارن افیئرس کا ہو، ہر جگہ پہ دین بتائے گا. تو سیکولر ہیومنزم از ناٹ جسٹ نان ریلیجیس، یہ ایک ایک نیا دین ہے جہاں پہ خدا کون ہے؟ انسان ہی. اب آج کے دور میں نے آپ کو بتایا کہ ایجوکیشن کے تھرو، میڈیا کے تھرو، لا اینڈ پالیٹکس کے تھرو آپ دیکھیں ہم پاکستانی ہمارے ملک میں اللہ کا قانون تو نہیں نافذ. ہمارے ملک میں پتہ ہے کون سا قانون نافذ ہے؟ وکٹوریا کا. کہ ہم کس کے قوانین کی پیروی کرتے ہیں؟ انسان کے بنائے ہوئے قانون کی پیروی کرتے ہیں. اللہ کے جو حکموں کے تحت قوانین ہیں وہ تو ہم نے بنائی ہی نہیں ہے، وہ تو ہمارے ملک میں نہیں امپلیمنٹڈ. تو یہ اسلامی تو نہ ہوا ہمارا پاکستان. یہ تو بچے کو بھی پتا نا کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں ہے. پاکستان بھی ایک سیکولر ملک ہے، ایک سیکولر ہیومنسٹ کنٹری ہی ہے کہ جہاں پہ جو قوانین ہیں وہ اللہ کے حکموں کے تحت نہیں بنائے گئے بلکہ وکٹوریا کے قوانین کے تابع ہیں. سب ہمارے مولوی بھی، یعنی اسلام کو پریزنٹ کرنے والے بھی، ہمارے اسکولوں کالجوں کے پروفیسر بھی، ہمارے پولیٹیشین بھی، ہمارے فارن افیئرز جو پالیسی میکنگ ہے وہ بھی، ہر زندگی کا ہر شعبہ، ہر افیئر وہ کس کے تابع ہے؟ انسان کے بنائے ہوئے قانون کے. ٹھیک ہے، ریلیجن کو، دین کو پرائیویٹ سپیسز تک پش کر دیا گیا کہ مسجد کا کام ہے مسجد تک، چرچ کا کام ہے چرچ تک، پبلک پالیسی نہیں بنائے گی مسجد. اور عدل کیا ہے؟ جو میجورٹی چاہتی ہے. عدل یہ نہیں کہ جو مورلی ٹرو ہے یہ عدل نہیں ہے. آج کے دور میں عدل کی ڈیفینیشن ہے میجورٹی کیا چاہتی ہے وہ عدل ہے. تو مورالٹی کے اندر آپ دیکھیں کہ کیا کہتی ہے سیکولر ہیومنزم، کیا کہتا ہے کہ there is no absolute truth. یہ سیکولر ہیومنزم کہتا ہے. مطلب ہر بیہیویئر اگر وہ دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا رہا تو یہ ایکسیپٹیبل ہے. مطلب ہم نے نارملائز کر دیا ہوا ہے ایک چیز کو کہ اگر ایک بندہ ظلم پہ خاموش رہ رہا ہے تو اٹ از ایکسیپٹیبل. اس کو یونیورسلی بڑا کنڈیمڈ کیا جاتا تھا، آج ہم نے اس کو نارملائز کر دیا ہوا ہے کہ there is no absolute truth. بھائی جو مانتا ہے وہ اسی کو فالو کرتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب لوگ اس کے تابع کیوں ہیں؟ لوگ اس کو کیوں پسند کرتے ہیں؟ ہم سب، ہمارے والدین، ہماری مساجد، ہماری ہر چیز اسی کے تابع ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ کہتا ہے آپ کا جو دل کرتا ہے کرو، ڈو واٹ یو وانٹ. آپ ہر چیز کو جسٹیفیکیشن مل جاتی ہے. ہمارا ہر بچہ گناہ کر کے اس کو جسٹیفائی کر دیتا ہے. شرم نہیں آتی ہمارے نوجوان کو کہ ایک کمرے میں وہ بیٹھ کے جھوٹ بولتا ہے تو اس کو شرم نہیں آتی، اس کو جسٹیفائی کرتا ہے.
دھوکہ دینے کو ہم نے جسٹیفائی کر لیا ہوا ہے، زنا کو ہم نے جسٹیفائی کر لیا ہوا ہے. ایون ایسے فضول لوگ، ایسے جاہل ترین لوگ ہمارے اوپر قابض ہیں کہ ماسٹربیشن جیسی گندی عادت کو، کہ جو انسان کو شہوت پرستی میں دھکیلتی ہے، اس کو بھی ہم نے جسٹیفائی کر لیا ہوا ہے کہ ڈو واٹ یو وانٹ، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. میں جسٹ مثالیں دے رہا ہوں. ہر شعبے میں یہی تباہی پھیری ہم نے. کیوں ہم اس کو پسند کرتے ہیں؟ کیونکہ اس میں کمفرٹ زون ڈسٹرب نہیں ہوتا. اور پاکستانی تو ویسے کبھی اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا نہیں چاہتے. تو اس میں مٹیریل سکسیس کے اوپر فوکس ہے، آخرت کے اوپر تو فوکس ہے ہی نہیں. رسپانسبلٹی کی سینس ہی نہیں ہے اس میں. کوئی گناہ نہیں، کوئی ججمنٹ نہیں، کوئی خدا نہیں دیکھ رہا، جو دل کرتا کرو. اس لیے یہ اٹریکٹیو ہے یہ فلسفہ. بٹ اس سے ہو کیا رہا ہے؟ اس سے نقصانات کیا آ رہے ہیں؟ فیملی بریک ڈاؤن، کلچر ایروژن، مورل کنفیوژن، کوئی سٹینڈرڈ ہی نہیں ہے اچھائی برائی کا، صحیح غلط کا. اسپرچول ایمپٹینس کے لگژری بھی ہے، ہر چیز ہے، بٹ اسٹل پیپل فیل لوسٹ. ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، میننگ لیسنس ہے، لاس آف ٹرانسینڈنس ہے. ٹرانسینڈنس کہ ہم اپنے خالق کو بھول چکے ہیں، ہم ایک کنزیومر اینیمل بن چکے ہیں. اور اب آتے ہیں جی ہمارے اس پرابلم کے سولوشن کے اوپر. اچھا، یہ جو سیکولر ہیومنزم ہے، اس کے اگینسٹ بہت سارے فلاسفر، بہت سارے جو ہے وہ مفکرین نے لکھا ہے. میں آپ کو کچھ نام بتا رہا ہوں، کچھ نام. کارنل ویسٹ کو پڑھیں، رینے گوینن کو پڑھیں، سید حسین نصر کو پڑھیں، مالک بن نبی کو پڑھیں، اقبال کو پڑھیں. ہمارا اپنے ملک کا ہیرو، اس کو تو پڑھیں نا. کیا کہتا ہے اقبال کہ مغرب نے تیری سوچ کو لے لیا ہے، دل اور روح سے تو ابھی مغربی ہے. کارنل ویسٹ کیا کہتا ہے کہ لوگ ہنسنا تو زیادہ شروع ہو گئے ہیں، زیادہ ہنستے ہیں، بٹ محسوس کم کرتے ہیں. مالک بن نبی کیا کہتا ہے کہ بیماری کلونائزیشن نہیں ہے، بلکہ بیماری کلونائزیبلٹی ہے، کہ آپ کلونائزیشن کے اندر آ رہے ہیں، یہ بیماری ہے. سید حسین نصر کیا کہتے ہیں کہ علم کو اللہ کے ساتھ واپس جوڑنا پڑے گا، انٹلیکٹ اور اسپرٹ کو جوڑنا پڑے گا. رینے گوینن کیا کہتا ہے کہ آدمی نے ہر چیز کو تو میئر کرنے کے لیے ٹھیک ہے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر لیا، لیکن اس کو میئر کرنے کے لیے جو چیز چاہیے وہ تو وہ بھول ہی گیا. اور بھی بڑے سارے اس پہ ہمارے پاس ہیں کتابیں کہ اس کے اگینسٹ اپنے نان مسلم نے لکھا ہوا ہے، کیونکہ یہ فطرت کے خلاف ہے یہ بات. اب بات آتے ہیں جی اس کا سولوشن کیا ہے. ابھی میں نے صرف سیکولر ہیومنزم کو ایکسپلین کیا، ایتھیزم کے اوپر تو بات نہیں کی. ایتھیزم کو میں نے شارٹ سا آپ کو انٹرو دیا ہے، اس پہ انشاءاللہ پھر ہم بات کریں گے ایتھیزم کے اوپر بھی. تھوڑا سا میں اور اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. ایتھیزم مطلب ایتھیوس سے نکلا، اے مطلب وداؤٹ، تھیوس مطلب گاڈ، وداؤٹ گاڈ. لٹرلی اس کا یہ مطلب ہے آسان الفاظ میں کہ ایتھیزم ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس میں کوئی خدا نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے، کوئی ڈیوائن پرپز نہیں ہے اس زندگی کے پیچھے. ایتھیسٹ کے کیا کور بلیفز ہے کہ اچھائی برائی یہ انسانوں کی بنائی ہوئی آئیڈیاز ہیں، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، یونیورس خود سے ہی جو ہے وہ ایگزسٹنس میں آ گیا، اور مذہب دین یہ انسانوں کی اپنی ایجاد ہے، یہ کوئی خالق کی طرف سے وحی نہیں ہے، یہ میتھ ہے. مطلب یہ تو اللہ کی ایگزسٹنس کا ٹوٹلی ڈینائل ہے. اس میں نا دو ٹائپس ایتھیزم کی، ایک پریکٹیکل ایتھیزم ہے، ایک فلسافیکل ایتھیزم ہے. پریکٹیکل ایتھیزم یہ ہے کہ ایک آدمی
مانتا ہے کہ خدا ہے وربلی، بٹ وہ زندگی ایسے گزارتا ہے جیسے خدا نہیں ہے. فار ایگزامپل ایک بندہ ہے نماز پڑھتا ہے بٹ دھوکہ بھی دیتا ہے، پڑھتا ہے لیکن جو مورل لا ہے اس کو ڈینائی کرتا ہے. اور آج بہت ساری ماڈرن سوسائٹیز کے اندر انکانشیس ایتھیسٹ ایگزسٹ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کو اگنور کرتے ہیں، اس کو ریجیکٹ نہیں کرتے. یہ پریکٹیکل ایتھیزم ہے. فلسافیکل ایتھیزم بھی ہے کہ انٹلیکچوئل ریجیکشن اللہ کے وجود کی. جو لوگ لکھتے ہیں، پڑھاتے ہیں اور اس کی تبلیغ کرتے ہیں، اس کو پھیلاتے ہیں کہ گاڈ از این illusion. ٹھیک ہے، تو یہ ایتھیزم جو ہے نا، یہ بھی اس کی ایک پوری ہسٹری ہے کہ یہ کس طرح آیا نا. ویسے تو یہ بڑا پرانا، بہت پرانا دور سے چلتا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یورپ سے اور پھر آج کے دور میں اتنی تیزی سے یہ کس طرح پھیل رہا ہے، اس کی پوری ایک ہسٹری اس پہ انشاءاللہ پھر بات کریں گے. ان کے بھی کچھ بیسک پرپز ہے، پرنسپل ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ دیر از نو کریٹر، دیر از نو پرپز، دیر از نو لائف آفٹر ڈیتھ، دیر از نو ریولیشن، مورالٹی ریلیٹیو ہے، سائنس سفیشینٹ ہے. آپ اکیلے کافی ہیں، اپنا خود کا مقصد کریٹ کریں. تو یہ ایتھیزم ہے. اسی طرح نیو کلونیلزم کو میں آپ کو پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں. اب ان سارے پرابلمز کا سولوشن کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ان سارے پرابلمز کا سولوشن یہ ہے کہ ہمیں ریکلیم کرنا ہوگا تمام چیزوں کو. ٹھیک ہے، سب سے پہلے اپنی ایجوکیشن کو، اپنے جو ہے وہ آپ دیکھیں نا، ابتدا کس سے ہوئی تھی؟ اقرا سے. اس امت کی ابتدا اقرا سے ہوئی تھی. تو ہمیں سب سے پہلا کام ہمارا پڑھنا ہوگا اقرا بسم ربک الذی خلق. ہمیں پڑھنا پڑے گا، صرف کتابیں نہیں، اللہ کی جو آیات ہیں تخلیق میں وہ ساری پڑھنی پڑیں گی، ان سب کو ڈی کوڈ کرنا پڑے گا. ہمیں توحید کی طرف واپس جانا پڑے گا. ہمیں جو ورلڈلی افیئرز ہیں، ہماری جو پبلک لائف ہے، اس کو اللہ کے احکامات کے ساتھ جوڑنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اور ہمیں سائنس اور اسپرچوالٹی کو بیلنس کرنا پڑے گا. اسلام نے کبھی سائنس کو ریجیکٹ نہیں کیا، بلکہ سائنس کو گائیڈ کیا ہے کہ یہ اس ڈائریکشن میں جاؤ. ابن سینا، رازی، خوارزمی اور کتنے ہی سائنسدان ہمارے پاس مثالیں ہیں اس کی. ہمیں ماڈرنٹی کو ریجیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو مورلائز کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی ایجوکیشن کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اسکول تھنکرز پروڈیوس ہی نہیں کر رہے. ہمیں ایسے تھنکرز کو پروڈیوس کرنے کی ضرورت ہے کہ جو لوگوں کو سرو کریں، سسٹم کو سرو نہ کریں. ہمیں جو ہے وہ اپنی زبانوں، اردو، عربی، فارسی، ان کو بھی ریوائیو کرنا پڑے گا. اور جو ہے اس کے علاوہ ہمیں اور کیا کام کرنے پڑیں گے کہ ہمیں یہ ڈیفینیشنز جو چینج کی گئی ہیں، ان ڈیفینیشنز کو، کریکٹ ڈیفینیشنز کو پوری دنیا کو پریزنٹ کرنا پڑے گا، اپنے مسلمان بھائیوں کو بتانا پڑے گا. ہمیں ری سیکرلائز کرنا ہے نالج کو، اپنی ہر ڈیفینیشن کو ٹھیک کرنا ہے. ہمیں اپنے مورل ویلیوز کو ری اینکر کرنا ہے. یہ ساری چیزیں ہم کریں گے تو پھر یہ والا پرابلم کم ہوگا. جس طرح سے وہ میڈیا کا، ایجوکیشن کا، پولیٹکس، ہر طرف سے وہ گھسے ہوئے ہیں، ہمیں ہر فیلڈ میں جا کے اس کو چینج کرنا پڑے گا. سب سے پہلا کام ڈیفینیشنز صحیح پریزنٹ کرنی پڑیں گی کہ یہ صحیح ہے، یہ حقیقت ہے، اسلام یہ کہتا ہے، سکسیس یہ ہے، ریالٹی یہ ہے، ٹروتھ یہ ہے. یہ بتانا پڑے گا نا ہمیں. علم کیا ہے یہ بتانا پڑے گا، تو پھر اگلا سٹیپ شروع ہوگا. تو انشاءاللہ کل کے لیکچر میں بات کریں گے کہ ہاؤ بلیف شیپ سیولائزیشن. وہ کافی اس میں انشاءاللہ آپ کو چیزیں کلیئر ہوں گی. تو اب آگے ہمارا سیرہ کا لیکچر ہے 6 بجے، تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں.